Hey, I'm doing really well, thank you. How about you? Everything going all right on your end? बिल हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। कोई ख़ास पहलू है जिस पर आप बात करना चाहते हैं या उमूमी तौर पर रीडिंग आदतों पर बात करें? हाँ, ये वाक़ई बहुत आम मसला है। एक तो आप वक़्त का इंतख़ाब करें, जैसे किसी आरामदेह वक़्त पर पढ़ें, जब आप बहुत थके हुए ना हों। और एक और बात, छोटे-छोटे सेशंस में पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपका दिमाग ज़्यादा बोझिल ना हो। आप मौसीकी या रोय हैं ता हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है। दरअसल जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हम नए ख़यालात, मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तें और तजुर्बात से वाक़िफ़ होते हैं। इससे हमारा सोचने का ज़ाविया बदलता है, हम बेहतर सवाल उठाना सीखते हैं और हमारी तख्लीक़ी सलाहियत भी बढ़ती है। तो ये बस एक ज़हनी वसत का अमल है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप गहरी पढ़ाई करते हैं तो आपके पास ज़्यादा मयारी मवाद होता है, आपकी बातों में एक वज़न आ जाता है और आपकी सोच एक गहरी बसीरत दिखाती है। इस तरह लोग आपको सिर्फ़ एक मामूली इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि एक काबिल भरोसा और मुस्तनद आवाज़ के तौर पर देखने लगते हैं। हाँ, जी हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ जैसे कि तीसरी आँख या अंदरूनी बसीरत का तसव्वुर है। मुतालिया हमें सतही मालूमात से आगे ले जाता है। ये हमें मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखने की ताकत देता है और हमारे अंदरूनी नज़र को ज़्यादा गहरा करता है। बिल्कुल। एक अच्छा तरीका ये है कि आप पहले किताब का फ्लैप नोट करें, यानी टाइटल, बाबों की सुर्खियाँ और खुलासे वगैरह देखें।
پھر ہر باب کو پڑھنے سے پہلے کچھ مخصوص سوالات طے کریں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہر باب کو پڑھ کر نوٹس لیں، اہم نکات کو ہائی لائٹ کریں اور آخر میں ایک مختصر ریویژن سیشن رکھیں تاکہ آپ کو جو اصل سبق ہے وہ واضح ہو جائے. اچھا ایک اور جو کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ یہ ہیبٹ ہوتی ہے وہ ریڈنگ کرتے ہیں پڑھتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ بہت سارے کچھ پوائنٹس ہے چھوٹی چھوٹی یاد رکھنا وہ جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی میمورائز نہ کیا تو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں تو اب ان کو لکھ لینا جب بھی کتنا بھی لکھ کے اپنے پاس رکھیں یا پھر کتنا بھی میمورائز کریں یا سب جو انہوں نے اتنا کچھ پڑھا لکھا وہ سب چیزیں ان کو لائک اس سے وہ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اسٹوڈنٹ سے کوشچن بھی آپ کو ان کا کوئی فائدہ نہیں لیکن لائف میں ایسا ٹائم ضرور آتا ہے جب ان کو یہ بھی سارا مسئلہ ہوتی ہے تو ان کو سیو کرنے کا یا ان کو مینیج کرنے کا کیا پریکٹیکل ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیجیٹل نوٹ ٹیکنگ سسٹم استعمال کریں جیسے کہ نوٹس ایپ یا ایور نوٹ وغیرہ جہاں آپ اہم پوائنٹس کو ٹیگ کر سکیں یا پھر انہیں مختلف کیٹیگریز میں محفوظ کر سکیں. آپ کچھ مخصوص فلیش کارڈز بھی بنا سکتے ہیں تاکہ وقتاً فوقتاً ریویژن ہو سکے. اور ایک اور بات، صرف وہ چیزیں یاد کریں جن کی واقعی ضرورت ہے، باقی کو سیو رکھیں تاکہ جب ضرورت پڑے تو آپ آسانی سے واپس آ سکیں. اچھا یہ پھر ایکٹیو ریڈنگ کیا ہوتی ہے جب اس پر نوٹس لینا ہائی لائٹ کرنا رائٹر کے آئیڈیاز کو چیلنج کرنا یا پھر یہ ہمارے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈبل کر دیتا ہے یہ کیا ہے. بالکل یہی مقصد ہے. ایکٹیو ریڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ بس خواہ کتاب کو نہیں پڑھتے بلکہ اس کے ساتھ ایک فعال طریقے سے مشغول ہوتے ہیں. آپ سوال اٹھاتے ہیں، اپنے خیالات لکھتے ہیں اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر غور کرتے ہیں. اس سے آپ کی سمجھ بہت گہری ہو جاتی ہے اور آپ اس علم کو زندگی میں آسانی سے لاگو کر سکتے ہیں. اچھا اس دور میں تو پھر اگر ہاں، اس کے اگر ہم تھوڑا سا قریب جائیں ورلڈ وائڈ دیکھیں تو ہم لائبریری میں ہوتے ہیں ہمیں تو وہاں پر سمندر نظر آتا ہے کتابوں کو وہ کیسے ہم اپنے یہ فائدوں کو ایکسپلور کریں جس کو کتاب ہمارے لیے کئی بینیفٹ دے گی ہمیں یا ہمارے لیے وہ پازیٹیو ہے لائک وہ ہم کیسے یہ واقعی ایک چیلنجنگ کام ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے انٹرسٹڈ ایریاز کو واضح کریں، یعنی آپ کس شعبے میں گہری سمجھ بٹھانا چاہتے ہیں. پھر ریویو اور سفارشات کو دیکھیں جیسے کہ ٹاپ لسٹس، بلاگز یا کسی ٹرسٹڈ کرسی کا مشورہ لیں. لائبریری میں جانے سے پہلے کچھ سرچ کریں اور ایک یا دو کتابیں چن کر شروع کریں. اگر وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں تو پھر اسی لائن میں مزید کتابیں پڑھیں. بالکل یہی ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی دلچسپی کے لحاظ سے پہلے کچھ شارٹ اور انٹرسٹنگ کتابیں چنیں جیسے کہ کوئی ناول یا کسی ایسے موضوع پر جو آپ کو واقعی متوجہ کرے. پھر آہستہ آہستہ مختلف طرز کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اپنا صحیح ذائقہ اور پسندیدہ طرز خود بخود مل جائے. ہمیں وہ کتاب پڑھنی چاہیے جو کہ ہمارے مائنڈ سیٹ سے بالکل مطابق ہو جائے گی. اگر میں کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن سے کنیکٹ ہوں تو مجھے اسی آرگنائزیشن کی اس کو پڑھنا چاہیے یا پھر ہمیں جو کتابیں یا بکس پڑھنی چاہیے جو کہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو یا ہمارا جو ہم نے ایک اپنا اپنے دماغ میں لینس لگا دیا ہے اس کو چیلنج کر دیا یا ہمیں کون سی یعنی ہمیں کس کو زیادہ دینا چاہتے ہیں. یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے. میرا خیال ہے کہ دونوں کو بیلنس کرنا ضروری ہے. یعنی ایک طرف آپ اپنی پسندیدہ یا متعلقہ ادارے سے جڑی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو گہرائی ملے، لیکن ساتھ ساتھ آپ ایسی کتابیں بھی پڑھیں جو آپ کے زاویے کو چیلنج کریں. اس طرح آپ کا ذہن دونوں طرف سے پھیلتا ہے اور آپ زیادہ متوازن اور گہرے نظریات رکھتے ہیں. کہ ایک اور چیز جو کہ میں نے یہ ریئلائز کی کہ اگر آپ سیکھتے ہیں
कुछ आपने पढ़ा, सीखा, यानी उस किताब के कॉन्सेप्ट्स जो हैं या उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं, अगर हम उनको अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर लेते हैं, उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा यानी ये क्लियर हो जाते हैं, हमें उसको और अच्छे से हम उसको समझ पाते हैं। तो क्या आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं? हाँ, बिल्कुल। जब हम अपनी कम्युनिटी के साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो एक तो हमें दूसरों के मुख्तलिफ ज़ाविये मिलते हैं, दूसरा हम अपनी समझ को और वाज़ेह करते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा एतमाद बढ़ता है, बल्कि हम जो सीखते हैं, वो वाक़ई हमारे ज़हन में रच बस जाता है और हम उसे ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। चलो ठीक है, आपसे अच्छा लगा। आज की डिस्कशन हम करते हैं। बिल्कुल, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। अगर कभी दोबारा बात करनी हो तो ज़रूर बताएँ।